بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ہی موضوع پر بات کریں گے، یعنی وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف نے مریم نواز کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ 10 سینئر لیگی رہنما سعد رفیق کے گھر میں جمع ہوئے۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں۔ یہ ایک صحافی ہے جس کا نام ہے غریدہ فاروقی، اور اس کا صحافیانہ فن کس عجیب قسم کا ہے۔ اس نے جو بیان دیا ہے، لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ عورت کہہ کیا رہی ہے، کیا یہ صحافی بھی ہے یا کچھ اور ہے۔ اس نے بیان دیا ہے کہ مریم نواز کا اس دن جو سوٹ اس نے پہنا تھا لال رنگ کا، تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ جو عدالت سے باہر نکلتے وقت اس نے سرخ سوٹ پہنا تھا، تو وہ کہہ رہی کہ یہ تبدیلی کا نشان ہے، جنگ و جدل کا نشان ہے، بہادری کا نشان ہے۔ تو اب آدمی کیا کہے کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے، اور یہ کس قسم کی صحافی ہے۔ یعنی وہ یہ وہی صحافی ہے کہ جس سے سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ پیپرا کا کیا کس چیز سے مختص ہے، تو اس کو وہ طریقہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا اس کی وہ ڈیفینیشن بیان کر دوں، تو اس نے پھر معافی مانگ لی تھی۔ یعنی عجیب قسم کی عورت ہے۔ یعنی مریم نوازی میں کیا پاگل پن کی باتیں کر رہی ہے، اور عمران کے بغض میں پاگل ہو چکی ہے کہ یہ عمران خان کیوں پاکستان کا وزیر اعظم ہے، تو وہ اول پھول بکنے لگ جاتی ہے، اور سمجھ کسی کو کچھ آتا نہیں کہ خاتون کہہ کیا رہی ہے۔ اب سرخ رنگ تو کلی بھی پہنتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر، عام جو زیادہ تر میراثی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں۔ یعنی یہ میں کسی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اب اس درجے پر گر کر کے اس کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، اور وہ خواہ مخواہ عمران خان کے بغض میں کچھ ایسی بات کر جاتی ہے جس کا کوئی توقع ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی بات بھی کوئی خاتون صحافی کر سکتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بس درجے میں آپ اس کو گن لیں گے تو اس کا درجہ وہ آئے گا صحافیوں میں 0/0، بس یہی ہے کل۔ تو اب ایک اور بیان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ شایان علی نے پیمرا میں درخواست دائر کی اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے۔ جو NCA نے وہ اس کا اکاؤنٹ بند تھا، وہ جو فریز تھا اس کو ڈیفریز کر دیا ہے۔ اب اس میں چیز کیا ہے جو NCA والے کہتے ہیں؟ NCA کا مطلب ہے نیشنل کرائم ایجنسی۔ اب نیشنل کرائم ایجنسی نے اکاؤنٹ بند کیا تھا سلمان شہباز کا، جو شہباز شریف کے بیٹے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور تھا رفیق نام تھا اس کا۔ یہ 2 پارٹنر تھے، ان کا اکاؤنٹ بند کیا تھا سسپیشیس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ تو جب ان کو کافی دیر ہو گیا تو انہوں نے کہا عدالت سے کہ اس اکاؤنٹ کو ڈیفریز کر دے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اس کو پاکستان میں کسی اور نام سے، یعنی کہ شہباز شریف بالکل صاف و شفاف ہو کر نکل گئے۔ شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس اکاؤنٹ سے۔ یہ 2 اکاؤنٹ تھے، ایک بارکلے بینک کا تھا، ایک رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کا تھا۔ تو اب اس میں یہ بات کرنا کہ شہباز شریف کو انٹرنیشنل وہ مل گیا، اور جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم تو انٹرنیشنل صادق و امین بن گئے، تو ایسے ہوتا نہیں ہے۔ یعنی صرف یہ فراڈ کرتے ہیں، اور فراڈ کس طرح کرتے ہیں کہ ادھر سے جو ان کے ہم نوا اخبار ہے، اور جتنے ان کے صحافی ہے یا جتنے اینکرز ہے، سب نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ شہباز شریف تو سرخ رو ہو گیا۔ اب وہاں ایک نوجوان ہے 16 سال کا ہے لندن میں، جس نے وہ پٹیشن بھی دائر کی ہے نواز شریف کے خلاف اور جو پورے ٹولے کے خلاف، تو اس نے اس پر بھی پیمرا کو کال اپ نوٹس جاری کیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کیس تو یہ ہے، اور یہ لوگ پاکستان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر پیمرا نے نوٹس بھی لے لیا ہے، اور ان کو بلایا بھی ہے ابھی ان سب کو، یعنی جس نے یہ بیان پیش کیا، جس نے اپنے میگزین میں یا اخبار میں یا رسالے میں لکھا ہے، وہ سب کو بلا لیا ہے۔ اور اب عجیب قسم کا ایک واویلا مچ جاتا ہے اس ملک میں، یعنی افرادی لوگوں کی وجہ سے یہ پورا خاندان ہی اس چیز میں لگا رہتا ہے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہ عوام کو حقیقت کا پتہ نہیں چلے، اور اس میں پھر ان کے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب عدالت سے نکل رہی تھی تو آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ مطیع اللہ جان اور قیوم صدیقی، جو آپ کو ان کا بھی میں نے پورا تاریخ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو آرمی چیف اور فیض حمید کے متعلق انہوں نے سوال کیا مریم نواز سے، تو کیا آرمی چیف کا جو ایکسٹینشن تھا،
تو اس پر مریم نے کہا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس خاتون کے جو پیرول پر جو صحافی ہوتے ہیں تو وہ جو ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مریم اورنگزیب، وہ ایک عجیب، وہ کسی اور قسم کی خاتون ہے، اس کا اب دوبارہ کیا اس ذکر کریں کس قسم کی ہے، لیکن اس نے کہا ہاں جی متی اللہ جان جی قیوم صدیقی، یہ ان کو پہلے سوال دیے جاتے ہیں، پھر ان سے پوچھی جاتے ہیں اور انہوں نے لکھے ہوتے ہیں، اس پر وہ جواب دیتے ہیں۔ تو پھر اس پر مریم نے یہ کہا کہ وہ میں تو اس گناہ میں شریک نہیں تھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں، اب اس کو گناہ سمجھ رہی ہے، یعنی پاکستان کا آرمی چیف اور اس کی ایکسٹینشن گناہ، یعنی آپ خود سوچئے کہ اس خاتون کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، لیکن ہونے والا ہے۔ اور فیض حمید کے متعلق اس نے کیا بکواس کی ہے، یعنی اتنا بڑا بکواس پاکستان میں شاید کوئی اور کر سکا، لیکن خاتون ہونے کا یہ ناجائز فائدہ جو اٹھا رہی ہے، اور یہ جو جیل میں ہونا تھا اس کو، اور یہ اب یہ باہر پھر رہی ہے، یہ کون سا مہمہ ہے، یہ کب اندر جائے گی اور کب یہ پتھر اٹھا کر دوبارہ نیب کے ہیڈ آفس جا کے پتھر برسائے گی، کیا یہ لوگ چاہتے ہیں؟ تو اس کو گرفتار کرنا کون سا مشکل کام ہے، کیونکہ اس نے تو جیل میں ہونا ہے۔ اب یہ جو اس عجیب قسم کی باتیں کرتی ہے تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس نے تو ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی منی ٹریل نہیں، اس نے تو جانا ہے، بہت جلد اس نے جانا ہے، جتنا یہ لنگران کرنا چاہتی ہے یہ کرے، لیکن یہ بچ نہیں سکتی۔ جو اس کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تک یہ بات نہیں پہنچ سکتی، یہ 2-3 مہینے میں اس کا ڈراپ سین ہو جائے گا اور یہ جیل میں ہوگی، یہ کسی باہر یہ رہ نہیں سکے گی، اور پھر کہ اس کی جو حرکات و سکنات ہیں اب اور بھی ادارے اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ دشمنی کر رہی ہے کس کے ساتھ؟ یہ دشمنی کر رہی ہے اپنے چچا کے ساتھ، یعنی وہ کیونکہ یہ ایک عام قسم کا تاثر بنا ہے کہ شہباز شریف جو ہے نا اس کا بیانیہ ٹھیک ہے، ان کا غلط ہے، تو یہ نہیں چاہتی کوئی بھی بنے پاکستان کا وزیر اعظم لیکن اس کا چچا نہ بنے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ اپنے خاندان میں بھی ایک نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کا عموماً جو انجام ہوتا ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اب ایک دوسری جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ خواجہ آصف نے کہا کہ آرمی کو ایکسٹینشن نواز شریف کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن نواز شریف کے کہنے پر ہم نے دی تھی، اس وقت میں جو پارلیمانی سربراہ تھا پارٹی کا، تو اس وقت جب مجھے کہا گیا نواز شریف کی طرف سے کہ ہم نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے پارلیمنٹ میں، تو اس نے کوئی وہ چھپایا نہیں اور پہلے ہی بتا دیا۔ تو اور بعد میں پھر یہ بھی جو اس اجلاس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ شہباز کا بیانیہ درست ہے، یعنی کہ شہباز کا بیانیہ کس لیے درست ہے کہ وہ تو منت ترلے کرتا ہے، اداروں پہ حملے نہیں کرتا، اور مریم کا جو کردار ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ شہباز کا بیانیہ درست ہے، اگر ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، مزید اپوزیشن میں ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ دیکھیں یہ مسلم لیگیوں کا خون ہے کہ یہ اقتدار کے بغیر جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو اسی طرح یہ مسلم لیگی بھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس پر انہوں نے شہباز شریف کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ اب میں آگے جا کر آپ کو نام بھی بتاتا ہوں کہ کون کون شریک تھے اس میں۔ چند دن پہلے سعد رفیق کے گھر میں جو 10 بڑی مسلم لیگ کی رہنما کا اجلاس ہوا، تو اس میں کون کون شامل تھے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں شاہدہ خان عباسی، مفتہ اسماعیل، احسن اقبال، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، پرویز رشید، رانا تنویر، رانا ثناء اللہ، یعنی مزید یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں میں ایک تھا پرویز رشید کو انہوں نے کیوں بلایا؟ یہ ایک عجیب سا، کیونکہ پرویز رشید سے مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈران ہیں سب نفرت کرتے ہیں، اور یہ عبرت کا نشان بنے گا کیونکہ پورا پاکستانی قوم اس شخص سے نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ اداروں کے خلاف جو بیانات دیتا ہے انڈیا کے کہنے پر، تو اس کو مزید یہ شخص کسی کو برداشت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی چند لوگوں کو چھوڑ کر، اکثریت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ چلو فراڈ کر سکتے ہیں، چوری ڈکیتی کر سکتے ہیں، خزانے پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، جیسے ان کا ایک طریقہ کار ہے مسلم لیگ کا، ابھی 35 سالوں سے یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ مسلم لیگ کی وجہ سے اور زرداری کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر
ان لوگوں میں یہ تو نہیں ہے کہ پرویز رشید کو برداشت کرے، ٹھیک ہے وہ کرپٹ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ملک دشمن تو وہ لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے انہوں نے سب کچھ سعد رفیق کے گھر میں سب نے یہ مان لیا کہ مریم کے بیانیے کے سے ہم اختلاف کرتے ہیں، مزید اس کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے، اور ہم تو الیکٹیبل ہے، اور الیکٹیبل کب تک دور رہ سکے گا اقتدار سے، یا اپوزیشن میں کب تک رہ سکیں گے. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بس شہباز شریف ہے اور یہ شریف آدمی ہے، تو میں صرف مسلم لیگیوں کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر شہباز شریف ہے اور چور نہیں ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے، اور اس چینل کا بھی اگر ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.